آپ وہ کھاتے نہیں ہیں. آپ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ ہیں, بریانی, برگر, شاورما اور یہ ساری چیزیں. اس سے آپ کو نقصان ہوگا. ایک بات. دوسرا, ہمارے دور میں لڑکے جو تھے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, فزیکل گیمز ہوتے تھے. آپ کے دور میں وہ چیزیں ختم ہوئی. آپ لوگ موبائل پہ, سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, آپ کے جو آپ دوستوں کے پاس نہیں جاتے, آپ فیس بک پہ میسج, واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں. ہمارے دور میں دوست سے ملنا ہوتا تھا تو بہت زیادہ کوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو ہم لینڈ لائن یوز کر رہے ہیں. ہیلو, کہاں ہے, اور یہ بتانے کے لیے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تمہارے پاس, دوست کے پاس پہنچ گئے. تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا, فزیکل ورکنگ زیادہ. میں ایک واقعہ سنایا تھا, ایک صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ حضرت جی اپنے استاد سے کہا کہ یہ بتائیں, آپ نے مجھے جو قرآن سکھا دیا پورا پڑھنا, میں سیکھ گیا ہوں. آپ کہتے تلاوت روز کرو. آپ نے ہی کہا ہے قرآن قیامت تک کے لیے اترا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے. تو جب قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی تو میں روز کو پڑھوں. پڑھ لیا میں, کیا فائدہ؟ تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں 3 مہینے بعد دوں گا, اس دوران جو تم سے کہوں وہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بولے کیا کروں. انہوں نے کہا وہ دیکھ رہو پہاڑ سامنے, ان کا گھر جو ہے نا تھوڑی اونچائی پہ تھا, ایک پہاڑی کی تھوڑی سی اونچائی پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سامنے والا پہاڑ ہے, صبح اٹھ کے جا کر تم نے اس کو دھکا لگانا ہے, اور روز 1 گھنٹے دھکا لگانا ہے. تو ہنسنے لگا کہ سر میرے دھکا لگانے سے کیا ہوگا, پہاڑ تو نہیں لے گا. کہنا نہیں لے گا, تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. کہنا ٹھیک ہے استاد جی. چلا گیا, روز 1 گھنٹہ دھکا لگا کے. جب وہ دھکا لگا کر آیا, اچھا جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ نیچے ریڑھی یا ٹھیلا ٹائپ ایک گاڑی ہے لکڑی کی, اس میں میرے گھر کا کچھ سامان ہے, وہ ذرا اوپر لے آؤ. دھکا لگا, اب وہ سلوپ کے اوپر چڑھنا ہے, تو لے کر آیا. ہانپ گیا, اس میں کچھ لکڑیاں وکڑیاں بھی تھی چولہے جلانے کے لیے اور گھر کا استعمال کے لیے, اور کچھ گھر کا راشن تھا. اس کے بعد پھر چلا گیا. وہ گیا, دھکا لگایا, وہ 1 مہینے تک دھکا لگاتا رہا. 1 مہینے بعد آ گیا, استاد جی وہ ایک مہینہ پورا ہو گیا. مہینہ پورا ہو گیا, اچھا ایک کام کرو, وہ میرے گھر کا کچھ سامان ہے وہ ذرا اوپر لے. وہ اوپر لے کر آیا, تو پہلی دفعہ تو ہانپ گیا تھا, دوسری دفعہ میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا. چلے گا مطلب اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا. پورے مہینے سامان لاتا رہا. پورے مہینے سامان نہیں لاتا رہا, پورے مہینے وہ دھکا لگاتا رہا پہاڑوں کو. انہوں نے کہا کہ اب ایک کام کرو, چلے جاؤ, دوبارہ 1 مہینے ہی کام کرو. اس طرح سے 3 مہینے پورے کروائے اس سے. اور جب تیسری دفعہ وہ جب آخر میں آیا 3 مہینے بعد, اس سے کہا جاؤ جا کر میرے نیچے سامان پڑا ہے وہ لے آؤ. اب اس دفعہ جو سامان تھا وہ ڈبل تھا, گاڑی وہی تھی لیکن سامان دگنا تھا وزن اس میں. بڑے آرام سے لے کر آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ پہلے جب سامان پہلی دفعہ لے کر آئے تھے اس میں اور اب میں کتنا فرق ہے؟ کہہ رہے استاد جی اس وقت تو سامان آدھا تھا لیکن میں تھک گیا. آج تو سامان ڈبل ہے, اس کے باوجود مجھے پتہ ہی نہیں چلا. آپ دوبارہ کہیں تو میں اور لے آؤں, اتنی طاقت آ گئی. کہا جسم میں طاقت بڑھ گئی ہے؟ کہ ہاں بڑھ گئی. کہا پہاڑ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلا ہے؟ کہا نہیں ہلا. کہا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ کہا نہیں آئی. لیکن پہاڑ کو دھکا لگانے سے آپ میں تبدیلی آ گئی, آپ مضبوط ہو گئے. اسی طرح سے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. جتنا پڑھیں گے اتنا مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, آپ کی روحانیت بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے دور میں آپ بچے کیا ہے, کرکٹ نہ کھیلتے ہیں, نہ کچھ اور کھیلتے ہیں, نہ کچھ اور. ہم تو اثر سے مطلب ڈیڈیکیٹڈ ٹائم تھا, نہیں کھیلنا تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے, کچھ تو کر کے آنا ہے. کچھ نہیں تو پکڑا پکڑائی کھیل لیں, برف پانی کھیل لیں, ہمارے اپنے میں ہوتے اونچ نیچ کھیل لیں, کونا کونا کھیل لیں. یہ وہ گیمس ہے جس میں لڑکیاں بھی انوالو ہو جاتی تھی. ہمارے گلی ڈنڈا نہیں کھیلتے تھے. نہیں کھیلا.